بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رومی کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن ایک طوائف بھی ان کو سننے کے لیے مسجد میں آ گئی۔ طوائف نے اس مقصد کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ رومی کی گفتگو سننے کے دوران اس کے ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس پر وہاں شور مچ گیا کہ ایک طوائف مسجد میں موجود ہے۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا اور باہر لے آئے۔ ہجوم میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ طوائف کو لگا اب اسے وہیں کھڑے کھڑے سنسار کر دیا جائے گا۔ اسی اثناء میں ایک درویش اس ہجوم کے قریب پہنچا اور وہ چیخ کر بولا، رک جاؤ۔ ہجوم خاموش ہو گیا۔ کہا کہ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ 30 لوگ مل کر ایک کمزور عورت پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کیا یہ انصاف ہے؟ اور مجمع سے کوئی بولا، یہ طوائف یہاں ایک مرد کے لباس میں آئی ہے تاکہ ہم اچھے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں۔ تم لوگ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ اس عورت کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ مسجد کیوں آئی تھی؟ بتاؤ کہ کیا یہ جرم ہے؟ درویش کے لہجے میں اب طنز نمایاں تھا۔ یہ طوائف ہے۔ ہجوم کے اندر سے کوئی یہ چلایا، مسجد میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہجوم نے طوائف کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ایک نے کہا، آئیں مل کر طوائف کو مارتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اس ایک فکرے نے درویش کے جلال کو مزید تیز کر دیا۔ رک جاؤ اور مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتے ہو یا پھر تم لوگوں کو اندر سے اسے حاصل کرنے کی خواہش ہے؟ یہ سن کر درویش نے اس طوائف کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ طوائف درویش کے پیچھے چھپ گئی، جیسے ایک چھوٹی سی بچی خطرہ دیکھ کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی ہو۔ ہجوم کے سربراہ نے درویش سے کہا، تم اس علاقے میں اجنبی ہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں ہمارے بارے میں پتہ نہیں، تم اس معاملے سے دور رہو۔ اسی سنا میں کوئی اور بولا، تم کیسے درویش ہو؟ کیا تمہارے پاس ایک طوائف کا دفاع کرنے سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے؟ درویش ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے وہ اس سوال پر غور کر رہا ہو۔ اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا اور پرسکون رہا۔ پھر کہا، پہلے تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہو یا اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنے؟ کیا مسجد میں خدا سے اہم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تم لوگ تکتے رہتے ہو؟ اگر تم خدا کی عبادت کرنے گئے تھے تو پھر تمہیں یہ عورت وہاں نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ حلیہ بدلنا تو دور کی بات ہے، اگر اس نے کپڑے تک نہ پہنے ہوتے پھر بھی یہ عورت تم لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ جاؤ یہاں سے لوٹ جاؤ اور امی کا وعظ سنو۔ اس کمزور عورت کو مارنے سے وہ کام زیادہ بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے سے ہجوم چھٹ گیا۔ طوائف کے ہوش ٹھکانے آئی تو وہ بولی، اے درویش، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ وہ درویش بولا، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی کے شکر گزار نہیں ہیں۔ طوائف نے نام پوچھا تو وہ درویش شمس تبریز نکلا۔ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ درویش بولا، کچھ لوگ اچھی زندگی شروع کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنا رنگ کھو بیٹھتے ہیں۔ تم بھی انہی لوگوں میں سے لگتی ہو جو اپنا رنگ کھو بیٹھتے ہیں۔ کبھی تمہارا رنگ للی کے پھول کی طرح سفید تھا، تاہم وقت کے ساتھ یہ رنگ کملا گیا، اب یہ رنگ براؤن ہو چکا ہے۔ کیا تم اپنے اس اصل رنگ کو مس نہیں کرتی؟ کیا تم دوبارہ اپنی اصل ذات کے ساتھ جڑنا نہیں چاہو گی؟ تمہارا رنگ اس لیے بگڑ گیا ہے کیونکہ ان تمام برسوں میں تم نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا ہے کہ تم اندر اور باہر سے آلودہ ہو چکی ہو۔ طوائف بولی، میں واقعی اچھی نہیں ہوں، مجھے یہ علم نہیں کہ میں کیسے کچھ کما کر اپنی زندگی گزاروں۔ وہ درویش بولا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن ایک طوائف نے گلی میں ایک کتے کو پیاسا دیکھا۔ کتا سورج کی تیز دھوپ میں بے بس لیٹا تھا اور اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس طوائف نے اپنا جوتا اتارا، اسی سنا میں قریبی کنویں سے پانی بھر لائی، پانی کتے کو پلایا اور چلی گئی۔ اگلے دن طوائف کی ایک صوفی سے ملاقات ہو گئی۔ جو ہی صوفی نے اسے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اس طوائف کے ہاتھ چومے۔ طوائف حیران سی ہو گئی۔ وہ صوفی بولا، تم نے جو ہمدردی کتے کے ساتھ دکھائی تھی وہ خدا کو اتنی بائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر طوائف بولی،
اگر میں پورے شہر کے پیاسے کتوں کو پانی پلاؤں تو میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ شمس تبریز بولے، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ تو صرف خدا کو پتا ہے کون نیک اور کون گناہگار ہے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو جنہوں نے تمہیں آج مسجد سے دھکے دے کر نکالا ہے وہ خدا کے بہت قریب ہیں اور تم خدا سے دور ہو؟ وہ طوائف بولی، ان مردوں کو یہ بات کون بتائے گا؟ وہ درویش بولا، بات تم انہیں بتاؤ گی۔ وہ طوائف بولی، آپ کا خیال ہے وہ میری بات سنیں گے؟ وہ لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ درویش بولے، اگر تم چاہتی ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ مختلف انداز میں سلوک کریں تو پھر سب سے پہلے تم اپنے ساتھ سلوک کو تبدیل کرو۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم اپنے آپ سے محبت کر سکو۔ کچھ عرصے بعد طوائف بھاگ کر رومی کے گھر چلی گئی جہاں شمس تبریز رکے ہوئے تھے۔ رومی کا خاندان پریشان ہو گیا۔ سب کو رومی کے ساکھ کی فکر ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک طوائف ان سے ملنے آئی ہے۔ رومی اور شمس سیر سے واپس لوٹے تو انہیں اس غیر متوقع مہمان کے بارے میں بتایا گیا۔ رومی پریشان سے ہوئے اور وہ بولے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک طوائف ہم سے ملنے آئی ہے؟ ایک طوائف ہمارے گھر کے صحن میں موجود ہے۔ کوئی بولا، جی وہ کہتی ہے اس نے گناہ کی زندگی ترک کر دی ہے، وہ طوائف خانے سے بھاگ آئی ہے تاکہ خدا کو خوش کر سکے۔ شمس تبریز بولے، اور یہ یقیناً طوائف وہی ہوگی۔ اس کی آواز میں خوشی واضح تھی۔ گھر کے کسی فرد نے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے گھر کی چھت کے نیچے ایک طوائف آئی ہوئی ہے۔ شمس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، کیا ہم سب پہلے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ رہے؟ بادشاہ ملکہ کواری ہو یا طوائف، ایک آسمان کے نیچے ہی تو رہتے ہیں۔ ایک بار حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کسی طوائف کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ تو حضرت کا جواب نہایت فکر انگیز تھا۔ فرمایا کہ اگر طوائف کے پہلو میں لیٹنے والے کا پڑھا جا سکتا ہے تو طوائف بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھایا جا سکے۔